بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو کوئک ریویو۔ اور کوئک ریویو میں آج ہم بات کرنے لگے ہیں جی سیرت کے تھرڈ پہلو کی، ٹھیک ہے، اور وہ ہے جی دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ، یعنی آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عسکری حکمت عملی ہے اس کو جو ہے وہ دیکھنے جا رہے ہیں کہ وہ کیسی ہے، یعنی جو فوجی حکمت عملی رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے ہم آلریڈی سیرت کے پہلوؤں میں جو ہے دو ٹاپک ڈسکس کر چکے ہیں۔ ایک ہم نے دیکھا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز این انڈیویجول، ٹھیک ہے، انفرادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے بہترین نمونہ ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ایز اے ڈپلومیٹ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ سفارتکار کے طور پہ کیسے جو ہے بہترین نمونہ ہے، کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارتکاری کی، ٹھیک ہے۔ تو اب تھرڈ پہ جو ہم بات کریں گے وہ کریں گے جی ملٹری اسٹریٹجسٹ کی، یعنی کہ جو فوجی یا جو جنگی عسکری حکمت عملی ہے وہ کیسے اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طے کرتے رہے، اور اس سے ہمیں جو ہے وہ کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اگر ہم بات کرتے ہیں جی امپورٹنس آف ڈیفنس کی، کہ بھائی دفاع کی اہمیت کیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ دفاع جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ اور جب ہم بات کرتے ہیں نیشن سٹیٹ کی، ٹھیک ہے جی، نیشن سٹیٹ کیا ہے؟ نیشن سٹیٹ وہ سٹیٹس جو کہ سوورن ہیں، ٹھیک ہے جی، جو خود کو یہ کہتی ہیں کہ ہم جو ہے وہ خود مختار ریاستیں ہیں۔ تو خود مختاری کی پہلی شرط کیا ہے کہ آپ کے پاس اتنی پاور ہونی چاہیے کہ کوئی بھی آپ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک نہ کر سکے۔ ایسا ہی ہے، کیونکہ جو کمزور ریاستیں اگر وہ کلیم کرتی ہیں ہم خود مختار ہیں، تو الٹیمیٹلی جو سپیریئر پاورز ہیں، جو طاقتور ریاستیں ہیں، وہ ان کے اوپر حملہ کر سکتی ہیں، تو ان کی تو ظاہری بات ہے سنی نہیں جائے گی۔ تو اس لیے اگر ایک سٹیٹ چاہتی ہے کہ وہ خود کو سٹرونگ کرے، تو الٹیمیٹلی اس کو اپنے دفاعی نظام کو جو ہے وہ سب سے پہلے سٹرونگ کرنا پڑے گا۔ یہی دفاعی نظام جو ہے ایک فیئر کریٹ کرے گا، ایک خوف کی فضا پیدا کرے گا، جس کو ہم کہتے ہیں ڈیٹرنس، ٹھیک ہے، جو آلریڈی آئی آر کے اندر میں ڈسکس کر چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو ڈیٹرنس ایک پیدا کرے گا، جس سے کیا ہوگا کہ جو دوسری سٹیٹ ہے اس کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی بھی طرح سے جو ہے وہ اس دوسرے کنٹری کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر سکے، جیسے پاکستان انڈیا کے اوپر نہیں کرتا یا انڈیا پاکستان کے اوپر نہیں کرتا، صرف کس لیے؟ ڈیٹرنس کی وجہ سے، کیونکہ دونوں کو پتا ہے دونوں کے پاس ایٹم بم ہے، ایٹمی ہتھیار ہیں، تو الٹیمیٹلی دونوں کا جو دفاع ہے وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو اگر ایک کو اٹیک کرے گا تو نتیجے کے طور پہ ایک وار ایسی لگے گی جس میں دونوں کو بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ تو دفاعی جو نظام ہے وہ بہت زیادہ کسی بھی اسٹیٹ کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں اسلامک وار اسٹریٹجیز کی، یعنی اسلامی جنگی حکمت عملی کی، تو دیکھیے اسلامی جنگی حکمت عملی کے 2 سے 3 پوائنٹس بہت زیادہ اہم ہیں، جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے جی؟ فالو لیڈرشپ، یعنی کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے جو ہم نے لاسٹ میں بھی دیکھا تھا جہاد کے ٹاپک کے اندر، ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ اطاعت امیر جو ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت زیادہ اہم ہے اسلام کے اندر، جہاد کے اندر یا وار کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو لیڈرشپ کو فالو کرنا بہت زیادہ اہم ہے، یہ ایک اسلامک وار اسٹریٹجی میں سب سے امپورٹنٹ ہے۔ پرومسز کو کیپ کرنا، کہ آپ نے کوئی بھی وعدہ کیا جو ہے وہ وار سائٹ پہ یا کہیں میدان جنگ کے اندر یا کسی محکوم سے کوئی وعدہ کیا تو آپ کو وہ پورا کرنا ہے۔ ٹیک کیئر آف ود وار، یعنی کہ ان کو جو وار پرزنرز ہیں، ٹھیک ہے جی، وار پرزنرز کا بھی جو ہے وہ خیال کرنا ہے، ان کا بھی ٹیک کیئر کرنی ہے، یعنی کہ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اطاعت امیر، افائی عہد، ٹھیک ہے، اور اسیران جنگ کے قتل کی ممانعت جو ہے، یہ ایک بیسک جو ہے ہمیں دیکھنے کو چیزیں ملتی ہیں جو اسلامی جنگی حکمت عملی کے اندر سب سے پرائم ہیں، باقی تو ہیں لیکن یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اسی طرح سے بد نظمی اور انتشار کی ممانعت ہے، ٹھیک ہے، کیپ لا اینڈ آرڈر، یعنی کہ آپ نے جنگ کرنا ہے، لیکن جنگ جیسے میں جہاد کے چیپٹر میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں کہ جیسے جو ہے وہ چنگیز خان کی ایگزامپل دی جاتی ہے کہ بھئی وہ جہاں سے گزرتا تو بستیوں کی بستیاں اجاڑ دیا کرتا، لیکن اسلام اس چیز کو بالکل ہرگز بھی پریفر نہیں کرتا، وہ اس بات سے منع کرتا ہے کہ بھئی آپ نے اگر جنگ کرنی ہے تو آپ نے کسی بستی جو ہے وہاں پہ آگ نہیں لگانی، کسی فصل کے اندر آگ نہیں لگانی، کیونکہ آپ کی اگر جنگ ہے تو کس کے ساتھ ہے؟ الٹیمیٹلی سامنے کی آرمی کے ساتھ ہے، تو آپ اس کی آرمی کے ساتھ لڑیں، نہ کہ جو ہے وہ عام لوگ جو جنگ کا حصہ بھی نہیں ہیں ان کو بھی جو ہے آپ کو خوف پھیلانے کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی حالات کو خراب کر دیں۔ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور یہ جو ہے آل از فیئر ان لو اینڈ وار، اس کی ممانعت ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے یہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آل از فیئر ان لو اینڈ وار، اب اس کو آلریڈی جب میں آئی آر کا ڈسکس کر رہا تھا، بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہوں گے جو کہ آئی آر جو نہیں رکھی ہوئی ہوگی، تو وہ پولیٹیکل سائنس کے ہوں گے یا دوسرے سبجیکٹس کے ہو سکتے ہیں۔ تو دیکھیے پولیٹیکل سائنس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں وار کی یا وار کو ڈسکس کرتے ہیں، کائنڈز آف وار کو یا ٹوٹل وار، تو اس میں ہم ایک تھیوری کو ڈسکس کرتے ہیں، اور وہ تھیوری کیا ہے؟ جسٹ وار تھیوری، ٹھیک ہے۔ یہ جو جسٹ وار تھیوری ہے یہ کیا کہتی ہے کہ بھائی آپ نے جب بھی وار، یہ کرسچن اسکول آف تھاٹ ہے جو کہ عیسائیت کو جو ہے وہ ان کا مطلب مذہبی ایک عقیدہ ہے کہ آپ جیسے
جیسے ہم کہتے ہیں نا آل از فیئر ان لو اینڈ وار, تو یہ جھوٹ ہے, وہ عیسائیت بھی یہ مانتی ہے, گو کہ اسلام اس کے اگینسٹ ہے. اسلام بھی یہی مانتا ہے کہ بھائی آپ نے اگر جنگ کرنی ہے تو اس کے بھی رولز ہیں, اور اگر آپ نے جو ہے وہ جو محبت ہے اس کے بھی رولز ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ بغیر جو ہے وہ رولز کے آپ نے جنگ لڑنی ہے کہ بھائی اب کوئی بھی دھوکہ دے دو سب کچھ کر دو, تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا, دھوکہ نہیں ہو سکتا. تو وہ کرسچن اسکول آف تھاٹ جو ہے جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ کہتا ہے جی جسٹ وار تھیوری, جس کو یو این بھی مانتا ہے کہ جسٹ وار تھیوری کیا ہے. جسٹ وار تھیوری یہ ہے کہ بھئی سب سے پہلے جب بھی آپ وار کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے, ایک جسٹ جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے, انصاف کے اوپر مبنی جسٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ کیا وار کی ضرورت ہے یا نہیں. اور اس جسٹ وار تھیوریز کے 3 پارٹ ہیں. ایک پارٹ جو ہے وہ وار سٹارٹ ہونے سے پہلے کا ہے کہ کیا وار کی ضرورت ہے یا نہیں, یا ہم زبردستی کی جنگ کر رہے ہیں جیسے امریکہ کرتا ہے, ٹھیک ہے, ایسا تو نہیں ہے. دوسرا جو ہے وہ اس کے اندر جو دوران جنگ ہے اس کے کچھ پہلوؤں کے اوپر ہے کہ بھئی آپ نے کیا کیا کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور تھرڈ یہ ہے کہ جب آپ وار ختم کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کیسا برتاؤ کرنا ہے. یعنی کہ کچھ اس کے اندر جو ہے وہ کچھ لاز ہیں, کچھ ایسے لاز کرسچینٹی نے جو ہے وہ سامنے رکھے ہیں جس کی وجہ سے وار کو بھی جو ہے وہ ایک طریقہ کار سے لڑا جائے. تو یہی بات اسلام بھی کہتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایکچولی میں ایسا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ فیئر نہیں ہوتی, بلکہ اسلام جو ہے وہ پریفر کرتا ہے جنگ کو بھی جو ہے اس کے لاز کے ساتھ اور رولز کے ساتھ جو ہے وہ پریفر کرتا ہے. پھر اسی طرح سے غیر جانبدار اگر ہم بات, اور ساتھ میں پولیٹیکل اسائلم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے, ٹھیک ہے جی, یعنی سیاسی پناہ جو ہے یہ بھی اسلام کی وار جو حکمت عملی ہے اس کے اندر بھی شامل ہے, ٹھیک ہے. اچھا جی, ایکسیپٹنس آف اسلام, اگر کوئی آپ نے کہیں پہ وار چھیڑی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ دیکھتے ہیں وہ اسلام جو ہے انہوں نے قبول کر لیا, ٹھیک ہے, وہ اطاعت میں آ چکے ہیں, تو پھر ان کے خلاف جنگ نہیں کرنی, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. وار اناؤنسمنٹ جو ہے وہ کرنی ہے, یعنی کہ شب خون مارنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے کہ دشمن جو ہے وہ سویا ہوا ہے تو آپ نے کیا کیا جی, فائدہ اٹھانے کے لیے آپ نے وار کر دی. اس کی جیسے اگزامپل آپ لیں 1965 میں, جیسے انڈیا نے جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ ہمارے اوپر اٹیک کر دیا, تو ایسا ہرگز نہیں ہے, بلکہ آپ نے وار کی اناؤنسمنٹ کرنی ہے تاکہ آپ کا مقابلہ ہو سکے. آپ جو ہے وہ لوگ جو وار میں حصہ لیں گے وہ پراپرلی آئیں, ایسا نہیں کہ بے خبر لوگوں کو جا کے جو ہے وہ وہاں پہ قتل و غارت شروع کر دی. اسی طرح سے وار کی جو کلیکشن ہوگی اس میں خمس اور فے جو ہے وہ ہوگا. اچھا, جو 5واں حصہ ہے وہ بیت المال کو جائے گا, ٹھیک ہے, جو بغیر لڑائی کے ملے اس کو کیا کہتے ہیں, فے کہتے ہیں, اور جو جنگ کے بعد ملے گا اس کو بیت المال کہیں گے. یعنی جب جنگ ہوگی تو اس کے بعد جو کلیکشن ہوگی وہ تو بیت المال میں جائے گی, ٹھیک ہے, اور اسے ہم کہیں گے مال غنیمت, کہ وہ مال غنیمت ہے کیونکہ جنگ لڑنے کے بعد ہوا, تو جنگ کی بنا جو مل جائے وہ فے ہے. اور عصمت دری کی ممانعت ہے, ٹھیک ہے جی, رسپیکٹ آف وومن ان وار, کہ ان کا اگر کوئی حصہ نہیں ہے, لینا دینا نہیں ہے, تو ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں ڈویژن آف اسلامک آرمی کی, اب آپ دیکھیے گا یہاں سے ہم جو آگے سٹیپ, وہ تو ہم نے جو سٹارٹ میں ڈسکس کیا وہ تھے فنڈامنٹلز, ٹھیک ہے جی, یعنی کہ اسلام کے کون سے فنڈامنٹلز ہیں وار اسٹریٹجی کے. لیکن اب جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں یہ وہ ماڈل ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ یہ ماڈل موجود تھا, اور اس ماڈل کو جو ہے اس ٹائم پہ فالو کیا گیا وار اسٹریٹجی کے طور پہ, اور یہ وار کا حصہ رہے یا آرمی کی تنظیم کا حصہ رہے. کیونکہ وار اسٹریٹجی میں دیکھیے کیا چیزیں ہیں, وار اسٹریٹجی کے اندر آرمی جو ہے اس کی انسٹالیشن, اس کا جو پورے کا پورا ایک سیٹ اپ ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, کہ بھائی اس کا چیف کون ہے, ہیڈ کون ہے, کمانڈوز کون ہے نیچے اس کے, ٹھیک ہے, جاسوس کیسے کام کر رہے ہیں, تو پورا ایک ان کی انفنٹری وغیرہ کیسے کام کرے گی, تو پورا ایک سٹرکچر جو ہے وہ اس ٹائم پہ کیا تھا اس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہاں پہ. تو ڈویژن آف اسلامک آرمی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے اسلامک آرمی میں سب سے ٹاپ پہ کون تھا جی, چیف آف آرمی سٹاف, یعنی کہ جو آج بھی موجود ہے سپہ سالار. دوسرے نمبر, اب اس میں چیف آف آرمی سٹاف کے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے اگر ہم بات کرتے ہیں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے. سب سے پہلے اس کے اندر بریوری ہونی چاہیے, بہادری ہونی چاہیے, کریج ہونی چاہیے, پیشنس ہونا چاہیے, اس کے اندر پرسیویرنس ہونی چاہیے, استقامت یعنی کہ, ٹھیک ہے, یعنی کہ صداقت, دیانت, شجاعت, اثار, جانثاری, عفو درگزر, اہلیت اور استقامت, یہ وہ کوالٹیز ہیں, ٹھیک ہے, جو کوالٹیز جو ہیں وہ ایک لیڈر کے اندر ہونی چاہیے یا ایک چیف آف سٹاف کے اندر ہونی چاہیے جو کہ آرمی کو لیڈ کر رہا ہے. اس کے بعد کمانڈوز ہیں, یعنی پہلے نمبر پہ چیف آف سٹاف ہے, دوسرے پہ ہم کہہ رہے ہیں کمانڈوز ہیں. کمانڈوز جو ہے وہ عمرہ اور سریہ کمانڈوز کی اگر ہم بات کریں تو دوسرے نمبر پہ ان کا نمبر آتا ہے, یعنی کہ جو آرمی چیف ہے اس نے اپوائنٹ کیے ہوئے ہیں اپنے کمانڈوز, ٹھیک ہے جی, اور وہ کمانڈوز پھر نیچے جو ہے اپنی اپنی پلٹون کو الٹیمیٹلی لیڈ کریں گے. جیسے امیر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 بار ان کی تقرری ہوئی کمانڈوز کے طور پہ, ٹھیک ہے, اور 47 دفعہ جو ہے وہ حضرت اسامہ بن زید کو ہوئی, اور 6 بار جو ہے دوبارہ موقع ملا. اور غزوات کی ٹوٹل تعداد اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ 27 ہے. اب غزوات کیا ہیں, ہم یہ جانتے ہیں غزوات وہ جنگیں ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جو ہے وہ حصہ لیا, اور وہ جن میں خود حصہ نہیں لیا وہ جو ہے وہ سیریہ کہلاتی ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد تیسرے نمبر پہ کیا ہے, ایڈمنسٹریٹو آفیسرز ہیں, یعنی کہ تھرڈ پہ ایڈمنسٹریٹو آفیسرز آگے جو سالار محقر یا ایڈمنسٹریٹو آفیسر ہم انہیں کہہ رہے ہیں. لشکر اور پڑاؤ اور خیمہ گاہ وغیرہ جو ہے یہ طے کرتے ہیں, یا جہاں پہ بھی خیمہ وغیرہ
لگانا ہوتا ہے کہ ایک لشکر موو کر رہا ہے اور اب اس نے کہاں خیمہ لگانا ہے اور وہاں پہ جو اس کی دیکھ بھال ہے وہ جو ہے ایڈمنسٹریٹو آفیسر کی رسپانسبلٹی ہے. نمبر 4 پہ ہے فلیگ ہولڈر یعنی علم بردار, جو سب سے اہم رہا تاریخ کے اندر, چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق تھا, جو کہ جھنڈا جو اٹھانے والے ہیں, ٹھیک ہے, ان کی بہت زیادہ اہمیت رہی ہے کہ ہمیشہ جو بھی قوم تھی وہ اپنا ان کا ایک جو جھنڈا اٹھاتا وہ سب سے آگے ہوتا تھا, پھر اگر وہ قتل ہو جائے تو دوسرا, دوسرے کے بعد دوسرا. تو پہلا جو اعزاز ہے جھنڈا اٹھانے کا وہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے اسلام کے اندر, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گشتی اور اطلاع دینے والے دستے جو ہیں وہ پیٹرولنگ آفیسرز بھی موجود تھے اس ٹائم پہ. یعنی اگر ہم بات کریں جن کا کام کیا تھا جی, پیٹرولنگ کرنا, چیک کرنا اپنے. اب دیکھیں یہاں پہ اگر ایک فوج ہے اس کا پڑاؤ ہو گیا تو الٹیمیٹلی اب اس کی دیکھ بھال کرنا, اس کی سیکیورٹی وغیرہ دینا, تو یہ رسپانسبلٹیز بھی جو ہیں, یا خاص کر کے دشمن کے اوپر جو خبر وغیرہ رکھی گئی ہے تو اس کی رسپانسبلٹیز دینا, تو وہ ان کا جو ہے وہ کام تھا. تو یہ ڈویژن جو ہے وہ ڈویژن ہے جو آرمی کی اس ٹائم پہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ جو ہے وہ ڈویژن تھی آرمی کی. اس کے بعد نمبر 6 پہ جاسوس ہیں جی. جاسوس کیا ہیں, جاسوسوں کا کام کیا ہے جی؟ جاسوسوں کا کام جو ہے وہ دوسروں کی فوج کی جو ہے خبر دینا, ان کی نقل و حمل کی خبر دینا, وہ کس راستے سے آ رہے ہیں اس راستے کی خبر دینا, ان کی تعداد جو ہے وہ کتنی ہے اس تعداد کی خبر دینا. تو یعنی جاسوس کا ایک ہی کام تھا کہ وہ ان کے اندر جائے اور ان کے اندر جا کے وہاں پہ جو ہے ان سے خبریں نکال کے لے کے آئے اور جو ہے وہ جاسوسی کرے. اس کے بعد پھر ایک راہبر گائیڈ ہوتا. گائیڈ کا پرپس یہ تھا کہ بھائی کیونکہ ظاہری بات ہے آج کی طرح کے راستے یا نیویگیشن سسٹم تو تھا نہیں, تو اس ٹائم پہ جو راستے تھے ان کو بتانے کے لیے, سیف راستے کون سے تھے ان کو بتانے کے لیے پھر جو ہے وہ گائیڈ کی ضرورت پڑتی. اس کے علاوہ مال غنیمت اور قیدیوں کے نگران آفیسرز اس ٹائم پہ موجود تھے, یعنی بوٹی اینڈ پرزنر آفیسرز موجود تھے, اسلحہ اور گوروں کے افسر موجود تھے, انیمیشن اینڈ کلیوری آفیسرز یہ تھے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ نمبر 10 پہ حفاظتی دستے جو ہے وہ باڈی گارڈز موجود تھے, جو کہ پورے کے دستے کو جو ہے پوری فوج کو جو ہے وہ اس کو حصار میں لیے رکھتے. اس کے علاوہ اگر ہم کہیں کہ اسلامی فوج کا جو ساخت ہے یا طریقہ کار کیا تھا, ٹھیک ہے, سیٹنگ آف فوج کیسے تھی, تو وہ کیسے تھی وہ اس میں دیکھیے تو آپ کو سب سے سینٹر میں کیا دکھائی دے گا, قلب دکھائی دے گا. قلب کا مطلب ویسے بھی دل ہم لیتے ہیں, تو درمیان میں جو ہے وہ قلب ہے, سب سے مین جو آرمی ہے وہ یہاں پہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے پھر ایک اس کی جو ہے وہ پیچھے میمنہ ہے, فرنٹ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو مقدمہ ہے ایک سائڈ پہ ساقہ ہے اور بیچ میں جو ہے وہ میسرہ ہے. تو یہ ایک ماڈل ہے, ٹھیک ہے جی. اس ماڈل کے تحت جو ہے وہ اسلامک فوج آگے بڑھتی اور تاکہ وہ اپنے آپ کو یعنی ہر سائڈ سے پروٹیکٹ کر سکے. اور یہ جو اصل میں بیچ میں جو قلب تھا یہ سب سے طاقتور فوج جو ہے یہ موجود ہوتی, جو پھر آگے جا کے بعد میں جو ہے وہ اٹیک کرتی, یہ راستہ کلیئر کرتے جاتے, ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ جو ہے جا کے اٹیک کرتی اور یہ پیچھے سے جو ہے انہیں کمک وغیرہ جو وار کے دوران جو پیچھے سپلائی لائن جو ہوتی ہے یہ آپ کہہ لیں میمنہ کی رسپانسبلٹی تھی. تو یہ جو ماڈل تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پہ یا صحابہ کے ٹائم پہ جو ہے یہ آرمی کا ماڈل جو ہے وہ اس ٹائم پہ فالو ہوتا رہا, ٹھیک ہے, وار اسٹریٹجی کے طور پہ. تو یہ وار اسٹریٹجی کا ایک حصہ ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب اگر ہم بات کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ سکلز کے حوالے سے, ٹھیک ہے, کہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی کون کون سی جو ہے وہ کوالٹیز تھیں وار کے دوران, وہ کیسی کیسی کوالٹیز جو ہے ان کی ہمیں دیکھنے کو ملی. تو اس میں سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس لیڈرشپ سکل ہے, یعنی قیادت کی مہارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہی. اس کی ایک ایگزامپل دی جاتی ہے کہ بیٹل آف حنین جو تھی, جنگ حنین میں جب اچانک سے اٹیک ہوا تو اس کے بعد جو ہے دشمن نے جو ہے وہ تیروں سے حملہ کر دیا, تو اس میں مسلمان جو ہے وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلے بہت زیادہ تعداد میں, سوائے اس کے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلوز جو ساتھی تھے, کلوز کمپینینز تھے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. تو ایسے میں جو ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہادری سے جو ہے وہ لیڈرشپ کی اور بہادری سے جو ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ کیا. اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جاتے I am the messenger of God, I am not an imposter, I am a descendant of عبد المطلب, ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ ان کے جو چچا عباس ہیں وہ بھی جو ہے وہ پکارتے جاتے او پیپل آف انصار, او کمپینینز آف پروفٹ, لبیک لبیک, یعنی ہم حاضر ہیں. وہ سب کو جوش دلا رہے تھے اور سب کو جو ہے واپس جو ہے وہ بلا رہے تھے کہ بھئی آپ آئیں اور دفاع کریں, ہمارے ساتھ مل کے جو ہے وہ لڑیں. یعنی بہادری جو ہے وہ سب سے پہلی شرط ہے, اس کے لیے لیڈرشپ جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے رہنا چاہے جیسے بھی حالات ہوں. ہمیں لیڈرشپ سکلز دکھائی دیتی ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جی کائنڈ ہارٹڈ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, بہت مہربان تھے, کبھی بھی کوشش کی کہ کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ کسی کو آپ نے جو ہے وہ قتل نہیں کیا, سوائے ایک دفعہ کہ جب ایک زخمی ہو گیا, گردن پہ زخم لگنے کی وجہ سے, اور بعد میں جو ہے وہ مارا گیا. اس کے علاوہ اسٹرکٹ فالوور آف لاز آف وار تھے, یعنی کہ یہ تو میں جیسے سٹارٹ میں بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ اسلامک جو وار اسٹریٹجی ہے اس میں یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ وہاں پہ لاز ہیں, ٹھیک ہے. وداؤٹ لاز جو ہے اسلام کی وارز نہیں ہے. تو جنگ کے جو قوانین ہیں اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ اسٹرکٹلی جو ہے اس کو فالو کیا کرتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ جائز ہے. رول آف جسٹس جو ہے وہ سب سے اہم تھا وار کے ٹائم پہ بھی, ایون ان دا ٹائمز آف وار, یعنی کہ جنگ کے دوران بھی آپ یہ کوشش کرتے کہ جو انصاف ہے وہ قائم رہے. اور ایسا نہیں ہے کہ بھئی اپنی ضد یا انا کی خاطر جیسے لوگ جنگ کرتے ہیں, ایسا ہرگز نہیں ہے. اچھا,
اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ سختی سے منع کیا ہوا تھا جو بچوں کی کلنگ ہے، یعنی کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا. جیسے آپ کو میں جہاد کی میں بتا چکا ہوں کہ 10 کون کون سے لاز تھے جو آپ نے منع کیا ہوا تھا کہ بھائی کس طرح سے آپ نے وار میں جانا ہے. بچوں کو جو ہے وہ منع، آپ نے زخمی نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا. عورتوں کو قتل نہیں کرنا، بیماروں کو قتل نہیں کرنا، درختوں کو اور کھڑی فصلوں کو تباہ آپ نے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. اور ساتھ میں جو ہے وہ فرمایا کہ go in God's name, trusting him and adhering to the religion of his messenger. Do not kill old men, women and children, and do not dishonest about booty. ٹھیک ہے. یعنی کہ آپ نے جو بیت المال ہے اس کے بارے میں جو ہے وہ ڈسہونسٹ نہیں ہونا، بلکہ یعنی کہ وہاں سے کچھ نہیں چرانا. Do right and act well, for God loves those who act well. ٹھیک ہے. اللہ کی محبت اور اللہ کا پیار ان کے لیے ہے جو بہتر طریقے سے پرفارم کریں گے یا جو نیکی کے ساتھ چلتے ہیں. مشکات شریف کے اندر یہ موجود ہے. اسی طرح ایڈوائزری کونسل موجود تھی، یعنی مشاورتی جو کونسل تھی وار سے پہلے، وہ ہر معاملے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہری بات ہے مشورہ جیسے ہم کہتے ہیں مشورہ سنت ہے، تو ہر معاملے میں ہی مشورہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیا کرتے تھے. تو مشاورتی کونسل بھی موجود تھی جو کہ وار سے پہلے اکٹھی ہوتی اور پھر وہاں پہ میٹنگ کی جاتی، جس کو شورا بھی کہا جاتا تھا کہ بھائی اب جو ہے وہ کون سی اسٹریٹجیز طے کرنی ہے اور کس طرح سے دشمن کے اوپر اٹیک کرنا ہے. جس کی ہمیں اگزامپل ملتی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے جو ہے وہ جنگ خندق میں جو ہے وہ خندق کھودی گئی تھی شہر کے گرد. ٹھیک ہے. تو یہ مشورے سے کھودی گئی تھی. اسی طرح سے معاہدوں کا احترام جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ریسپیکٹ آف ٹریٹیز جو ہے جتنی بھی، یعنی اب جتنے معاہدے کی اس کی سب سے زیادہ جو ہے ہمیں دکھائی دیتی ہے ٹریٹی آف حدیبیہ میں 6 ہجری میں. ہم نے دیکھا کہ جب بہت سے جو صحابہ ہیں وہ اس بات پہ ناراض تھے کہ آپ کیوں جو ہے وہ واپس جا رہے ہیں، اور جب کہ ایسی شرائط انہوں نے رکھی ہیں جو کہ شاید ماننے سے عزت کم ہوتی ہے، تو اس پہ بھی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا. اور جو ہے اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہ کیسے فتح مبین بنی. تو اصل میں جو ہے وہ جو بھی معاہدہ ایک بار کر لیا تو پھر اس کا پاس رکھنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اوبے کنڈیشنز آف دا ٹریٹیز، یعنی جو بھی کنڈیشنز تھی ان کو جو ہے وہ فالو کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوشش کیا کرتے. اور قریش کے ساتھ جو بھی ان کے معاملات تھے ان کو بھی جو ہے وہ لے کے چلنا. اسی میں ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ اگزامپل ایک قریش میں ملتی ہے کہ جیسے جو ٹریٹی آف حدیبیہ ہے اس میں ہم نے کیا دیکھا ٹروس کے اندر، کہ اس میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے یہ شرط رکھی تھی بھئی اگر کوئی مسلمان یہاں سے جو ہے وہ جاتا ہے، یعنی مدینہ سے مکہ چلا جاتا ہے، تو اس کو ہم واپس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی طرف مکہ سے کوئی مدینہ آ جاتا ہے تو آپ کو اسے واپس کرنا ہوگا. تو یہ جو ہے شرط، حالانکہ یہ بالکل بیلنس نہیں تھی، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مانا. اسی وجہ سے اگر ایک بندہ آیا بھی تو اس کو پھر آپ نے جو ہے واپس جو ہے واپس بھیج دیا مکہ. اسی طرح سے حکمت اور جنگ کی ضرورت جو ہے، اگر اس کی بات کرتے ہیں کہ بھائی اب جنگ کی ضرورت کس ٹائم پہ ہے، یعنی اس کی ضرورت کیا ہے، نیسیسٹی کس ٹائم پہ، اور اس میں حکمت یعنی عقل اس میں اب کیا ہے کہ اب کیا جنگ جو ہے وہ ہر کنڈیشن میں اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ کوئی بات ہوئی نہیں تو آپ نے فوراً سے پہلے جو ہے وہ وار اناؤنس کر دینی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ جو کنڈیشنز ہیں وہ اپلائی ہوں گی. ٹھیک ہے. کنڈیشنز کیا اپلائی ہوں گی کہ اگر وار کی کنڈیشنز بن رہی ہیں، اگر آپ مجبور ہیں، کس کنڈیشن مجبور ہے وہ ہم یہاں دیکھتے ہیں کتنی کنڈیشنز میں اسلام کہتا ہے وار کر سکتے ہیں، یا اس ٹائم پہ جو وار کی جاتی تھی. وار ان نیسیسٹی یعنی جب جنگ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اب سٹیٹ آف پروسیکیوشن ہے یا آپریشن ہے، ظلم کے ایک سٹیٹ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ریاست کا جبر ہے، زبردستی ہے، تو ایسے میں جو ہے پھر وار جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے. اب یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ظلم ہے، ظلم کے خلاف آپ جو ہے وہ جہاد کر سکتے ہیں، ظلم کے خلاف آپ وار لڑ سکتے ہیں. پہلی ایک یہ جنگ آپ کر سکتے ہیں. سیکنڈ کیا ہے؟ وار از کمپلین، جب وار مجبوری بن جائے. اب مجبوری کس وجہ سے بن سکتی ہے؟ کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے، وہاں پہ رہنا مشکل ہو سکتا ہے، وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، یعنی وہی جو ظلم کا حصہ دار ہے وہ مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے. تو الٹیمیٹلی وار جو ہے وہ جب کمپلسری ہوگی تو پھر آپ کو وار کرنی ہے. کمپلسری فار بلیورز، جو ایمان والے ہیں ظاہری بات ہے ان کے لیے پھر جو ہے وہ وار کمپلسری ہے. کیوں کمپلسری ہے؟ اس لیے کمپلسری ہے کیونکہ جب وہ دیکھیں گے ظلم کو، جبر کو، بلڈ شیڈ کو، ٹھیک ہے، اپنے مسلمان بھائیوں کے ظلم ہوتا ہوا دیکھیں گے. جیسے میں نے آپ کو جہاد میں اگزامپل دی تھی کہ آج کہا جاتا ہے کہ بھئی فلسطین کے اندر جو ہے یا کشمیر کے اندر آپ جہاد کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں جائز ہے، یا پہلے افغانستان کی ہم بات کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ بھی جو ہے وہ امریکہ تھا تو یہ کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. تو اب میں نہ کسی کو سپورٹ کر رہا ہوں، نہ ہی میں جو ہے وہ کسی کے حق میں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہا جاتا تھا کہ یہاں پہ آج مسلمان مشکل میں ہیں تو آپ جہاد کر سکتے ہیں، وار لڑ سکتے ہیں. تو اس کا مطلب اس طرح کی کنڈیشن ہو تو وہاں پہ جو ہے آپ جو ہے وہ جہاد کر سکتے ہیں یا وار ان کی طرف ہو سکتی ہے. اور پھر اس طرح سے جو ہے وہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ٹو دوز اگینسٹ ووم وار از ڈکلیئرڈ پرمیشن از گیون ٹو فائٹ بیک. ٹھیک ہے. یعنی جن کے اوپر اب وار جو ہے وہ ڈکلیئر ہو چکی ہے اب ان کو اجازت ہے وہ واپس فائٹ بیک کریں بیکاز دے آر رانگڈ، کیونکہ انہوں نے جو ہے وہ غلط کیا. اینڈ شیورلی گاڈ از موسٹ پاورفل فار دیئر ایڈ، اور خدا سب سے زیادہ مددگار ہے ان کی مدد کرنے میں. دے آر دوز ہو ہیو بین ایکسپیلڈ فرام دیئر ہومز ان ڈیفینس آف رائٹ فار نو کاز ایکسپٹ دیٹ دے سے اور لارڈ از گاڈ. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ
کہ جن کو زبردستی جن کے اوپر جنگ مسلط کر دی گئی ہے, ٹھیک ہے جی, تو جب مسلط کر دی گئی ہے تو پھر الٹیمیٹلی جو ہے پھر آپ کو وار لڑنی ہے, کیونکہ اب وہاں پہ آپ کی جو ہے وہ مجبوری ہے وار لڑنا, آپ وہاں بزدلی نہیں دکھا سکتے. تو وار کی کیا کنڈیشن ہے, دو ریزنز ہو سکتی ہیں, ڈیفینسو وار ہو سکتی ہے یعنی اپنے دفاع کے لیے جو ہے وہ جنگ لڑی جا سکتی ہے, اور دوسرا جو ہے جب وار جو ہے وہ مجبوری بن جائے, نیسیسٹی اس کی ضرورت ہو, بہت زیادہ ضروری ہو جائے, تو اس ٹائم پہ جو ہے وار لڑی جا سکتی ہے. اچھا, ڈیفنس وار کی اگر ہم بات کرتے ہیں جنگی دفاع کی, ٹھیک ہے جی, تو اس میں ہم کیا کہتے ہیں, تو اس میں ہم نے دیکھا کہ بھائی جو بلیورز ہیں یعنی جو ایمان والے تھے, ٹھیک ہے, ان کو جو ہے پرسیکیوٹ کیا گیا. ان کو کس نے کیا, ان بلیورز نے, جو ہے جو نہ ماننے والے تھے یعنی جو کافر تھے, انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو تنگ کیے رکھا. اور 13 سال جو مکہ کے تھے, خاص کر کے جو مکی زندگی کے 13 سال تھے, وہ بہت ہی زیادہ دشوار اور مشکل تھے اور مشکلات سے بھرے ہوئے تھے مسلمانوں کے لیے. تو ایسے مسلمانوں نے جو ہے وہ اپنا ڈیفینس کیا اور اپنے آپ کو جو ہے وہ بچانے کی پوری کوشش کی, ٹھیک ہے. اب اگر ہم بات کریں ڈیفینسو وار کی, اس کے اندر کون سی کائنڈز ہے ڈیفینسو وار کے اندر, دفاعی جو جنگیں ہیں اس کی شکل کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ایک ہے ڈائریکٹ اٹیک, فارم آف اپریشن جو ہے, یعنی کہ ظلم کا اگر ڈائریکٹ, یہ ایک طرح سے جو ہے وہ ظلم ہے, ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ پہ ڈائریکٹ اٹیک کر دیا جاتا ہے. ایک سٹیٹ ہے, مسلم سٹیٹ ہے, اور مسلم سٹیٹ کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کر دیا جاتا ہے, تو الٹیمیٹلی آپ کو دفاع کا حق حاصل ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا کیا ہے جی, فائٹ اگینسٹ ایگریشن, جہریت جو ہے اس کے خلاف آپ نے جو ہے وہ نکلنا ہے. تو یہاں پہ فرمایا گیا ٹو دوز اگینسٹ ووم وار از ڈکلیئرڈ پرمیشن از گیون ٹو فائٹ بیکاز دے آر رانگ, ٹھیک ہے, یعنی کہ جن کے اوپر وار اب مسلط کر دی گئی ہے, اب لازمی طور پہ انہیں جو ہے وہ اپنا دفاع کرنا ہے اور وہ دفاع کا حق رکھتے ہیں, ٹھیک ہے. ڈائریکٹ اینڈ بریکنگ آف ٹریٹیز, ٹھیک ہے جی. اچھا, ڈیسائٹ اینڈ بریکنگ آف ٹریٹیز, یعنی کہ دھوکہ دہی اور معاہدوں کی خلاف ورزی کے خلاف بھی جو ہے وار کی جا سکتی ہے. جیسے بنو نذیر میں ہم نے دیکھا تھا, بنو نذیر نے جو ہے مدینہ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ جو ان کے ساتھ جو ٹریٹی سائن کی گئی تھی, جو ایک یہودی قبیلہ تھا, جب انہوں نے توڑی تو ان کے خلاف جو ہے پھر کیا ہوا کہ انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ وار ڈکلیئر کر دی تھی ان کے خلاف, ٹھیک ہے. تو جو ٹریٹیز ہیں جو کہی گئی ہیں کہ بھائی اس طرح سے کر رہا ہے, الٹیمیٹلی اگر وہ نہیں مانیں گے, ٹریٹیز کے اوپر وار نہیں ہوں گی, تو وہ پھر کیا اس کو کمزوری سمجھیں گے کہ بھائی مسلمان کمزور ہیں, اور اسی وجہ سے جو ہے اگر ہم ٹریٹی کر کے توڑ بھی دیتے ہیں تو اس کی کوئی اہمیت نہیں, اس لیے ٹریٹی کو توڑنا جو ہے وہ بھی ایک وار کو انوائٹ کرتا ہے. نیکسٹ اگر ہم بات کرتے ہیں ڈیفینسو وار کی, تو اس میں کیا ہے جی, اندرونی دشمنوں کی تباہی جو ہے اس کے لیے بھی وار کی جا سکتی ہے. یعنی کہ اب ایسا نہیں ہے کہ صرف بیرونی دشمن جو ہے ان کے لیے ہے, تو ڈسٹرکشن آف انٹرنل اینیمیز جو ہیں, جو اسٹیٹ کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اندر سے ریاست کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ان کے خلاف بھی وار ہو سکتی ہے. اس کی جیسے ہم اگزامپل لیتے ہیں جی, ہم کہتے ہیں TTP جو ہے جی, تحریک طالبان پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سوات کے اندر کیا ہوا, آپریشن ہوا, اور وہ کیا تھا, وہ ایک انٹرنل وار تھی جس میں ہم نے دیکھا کہ پاک آرمی نے حصہ لیا اور انہوں نے جو ہے وہ TTP کو وہاں پہ پھر پیچھے واپس دھکیلا. اسی طرح سے امن کے تحفظ کے لیے آپ وار کر سکتے ہیں, یعنی کہ کوئی ایسے گروپس ہیں, یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے, تو اس میں جو ہے وہ آپ کو انٹرنل اگر اسٹیٹ کا ماحول خراب کر رہے ہیں تو اس میں وار جو ہے اجازت ہے, یہ بھی ڈیفینسو وار کے اندر آتا ہے. اسی طرح سے اسسٹنس آف اوپریسڈ مسلمز, یعنی جو مظلوم مسلمان ہیں, جس کو پہلے کہہ چکا ہوں جیسے کشمیر اور فلسطین کی ایگزامپل دی جاتی ہے, ان کی مدد کے لیے بھی جو ہے وہ وار کی اجازت ہے, وہ ڈیفینسو وار کے اندر ہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اگر ہم بات کرتے ہیں ضرورت کی جنگ کی, وار آف نیسیسٹی کی, تو اس میں کیا ہے, دیکھیں وار آف نیسیسٹی کا مطلب یہ ہے کہ جب جنگ جو ہے وہ ضروری ہو جائے, الٹیمیٹلی وہ کسی بھی چاہے ڈیفینس کی شکل میں ہو, یا اگر وہ کوئی دشمن ہم پہ حملہ نہیں بھی کر رہا ہے, لیکن ہم پھر بھی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس ٹائم پہ وار نہ کی تو ہم کچلے جائیں گے, تو پھر بھی جو ہے وہ نیسیسٹی کی وار میں آئے گا, اس کا جو ہے وہ ہمیں دفاع کرنا ہے, یا ہمیں جو ہے وہ اس وار کا حصہ بننا ہے, تاکہ جو ہے ہم بھلائی کو پھیلا سکے. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کہاں پہ جائز ہے, تو یہ وہ جو وار آف نیسیسٹی ہے, اس کو ہم لنک کر سکتے ہیں جہاد کے ساتھ, کہ یہاں پہ ڈیفینس نہیں ہے بلکہ ہم جہاد دیکھ رہے ہیں کہ بھئی اللہ کا میسج پھیلانے کے لیے جو ہے وار کی جا رہی ہے. اب اگر ہم بات کریں پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم وار پالیسی کی, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفرنٹ وار سے ہمیں ایگزامپلز ملتی ہیں کہ مختلف جو جنگیں رہی ہیں, ان جنگوں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا جو ہے وہ حکمت عملی رہی. جیسے جنگ بدر کی ہم سب سے پہلے اگر بات کریں, ٹھیک ہے, تو جنگ بدر میں ہم دیکھتے ہیں جی ملٹری اسٹریٹجی کیا تھی, کہ جو مسلم آرمی تھی اس میں کون شامل تھا جی, ایک تو مہاجر شامل تھے, اور دوسرا جو ہے وہ انصار شامل تھے, یعنی کہ انصار اور ساتھ میں جو ہے وہ مہاجر تھے. تو یہ جو ہے ان دونوں کی جو ہے وہ فوج موجود تھی. ہم پتہ ہے 313 جو ہے وہ ٹوٹل مسلمان تھے اس میں, ٹھیک ہے. تو اس میں سب سے پہلے کیا ہوا کہ سب سے پہلے دا رپورٹ آف انٹیلیجنس کارپس, کہ سب سے پہلے جو ہے وہ انٹیلیجنس کور کی ہمیں رپورٹ, یعنی کہ اس ٹائم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصول کی سب سے پہلے. اس کے بعد کیا ہوا, ایڈوائزری ملٹری ایمرجنسی میٹنگ ہوئی, جس کے اندر یعنی مشاوراتی جو ہے وہ ہنگامی اجلاس ہوا کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے اس آپریشن, اس رپورٹ کے اوپر. یعنی سب سے پہلے رپورٹ ملی کہ بھائی وار ہوگی, ٹھیک ہے, یا یہ حالات ہے دشمن کے, اس کے اوپر جو ہے پھر اس کے بعد مشاورتی فوجی ہنگامی
نظامی اجلاس بیٹھا, اس کے بعد اسکاؤٹ آپریشن ہوا, اس کے بعد جو ہے وہ الائنگ آف ٹروپس ہوا, اور اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے اس مقام کا تعین کیا گیا کہ جہاں پہ پھر صف بندی ہوئی, اور پھر وہاں اس مقام پہ جہاں جانا تھا یا جہاں پڑاؤ ڈالنا تھا. اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں جی احد کی جنگ کی, وہاں پہ کیا اسٹریٹجی رہی, تو اس میں دیکھتے ہیں جی کنسلٹنٹ میٹنگ فار اے ڈیفینس پلان. ٹھیک ہے کہ بھئی اب جو ڈیفینس کا پلان تھا اس کی تیار کرنے کے لیے اس میں جو ہے پھر کیا ہوا, سب سے پہلے ایک میٹنگ بٹھائی گئی کہ اب کیسے جو ہے اس کا مقابلہ کرنا ہے احد کی جنگ کے دوران. پھر کیا ہوا جی, ڈیوائڈنگ دا اسلامک آرمی انٹو ملٹری یونٹس. پھر اس کو جو ہے آرمی کو یعنی اس کے مختلف یونٹس بنائے گئے, بھائی آپ کا جو ہے وہ آپ تیر انداز ہیں, آپ نے جو ہے تلوار سے لڑنا ہے, تو پھر وہ ان کی گروپنگ کی گئی. ڈویژن آف آرمی انٹو 3 بٹالینز, 3 بٹالینز کے اندر جو ہے ان کی تقسیم کی گئی. پروفٹ ریفیوز ٹو گیٹ دا اسسٹنس آف جیوز, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ یہودیوں سے جو ہے وہ مدد لینے کو جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا, بہتر نہیں سمجھا, اس لیے یہودیوں سے مدد نہیں لی گئی. پریڈنگ اور انسپیکشن آف دا ٹروپس, ٹھیک ہے جی, یعنی کہ دستوں کو جو ہے وہ چیک کیا, فوجی دستوں کیا وہ مکمل ہیں, کمپلیٹ ہیں, کوئی پرابلم تو نہیں یا کسی کو مسئلہ تو نہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ ڈیفنس پلان جو ہے تیار کیا. تو یہ احد کی جنگ کے اندر ہوا. اسی طرح جنگ خندق میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوا جی, جو جیوز تھے ان کے ساتھ الائنس بنایا گیا. ٹھیک ہے جی, الائنسز بنائے گئے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ ایک وار اسٹریٹجی دیکھنے کو ملتی ہے کہ بھائی جب دشمن طاقتور ہے تو پھر آپ کو کیا ہے, پھر آپ کو پوری طاقت سے جانا ہے. اس کے بعد ایڈوائزری ملٹری ایمرجنسی میٹنگ جو ہے وہ بٹھائی گئی, اور پھر اس میں فیصلہ کیا گیا کہ بھائی محاصرہ جو ہے وہ شہر کا کس طرح کیا جائے گا, کہ بھائی یعنی خندق جو ہے وہ کھودی جائے گی, اور خندق کھود کے جو ہے وہ اپنے شہر کو جو ہے وہ محفوظ کیا جائے گا. نیکسٹ بات کرتے ہیں جی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ, یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بطور فوجی حکمت عملی کے طور پہ ہم کیسے انہیں دیکھتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلا جو سٹیج تھا, جو اسلام کا جب آہستہ آہستہ اسلام جو ہے پھیلنا شروع ہوا, تو وہ کیا تھا جی, دا پیسو ریزسٹنس جو ہے اس میں تھا, یعنی غیر فعال مزاحمت جو ہے اس کا سامنا کیا گیا, یا وہ مرحلہ تھا جس میں آپ نے دیکھا کہ کتنے زیادہ مظالم جو ہے وہ مکی زندگی کے 13 سالوں کے اندر جو ہے اٹھائے گئے. تو یہ جو مکہ کی 13 سال کی زندگی تھی اس میں صرف ایک ہی چیز تھی کہ برداشت تھا وہ, ٹھیک ہے, وہ ایک پیسو ریزسٹنس کا ٹائم تھا جس میں ٹیم کو بلڈ کرنا تھا, کیونکہ مقابلے کی اس ٹائم پہ سکت نہیں تھی یا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا, تو اس ٹائم پہ ٹیم بلڈنگ ہو رہی, تو پیسو ریزسٹنس تھا. اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں جی, سیکیور اینڈ الٹرنیٹیو بیس, ٹھیک ہے جی, ایک متبادل اڈہ کو محفوظ کرنا. جیسے کہ پھر اس میں کیا ہوا کہ مدینہ ہم نے دیکھا مائگریشن ہوئی, اور وہاں پہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا گیا, کیونکہ اب مکہ میں ظاہری بات ہے کمزوری تھی, تو وہاں سے مائگریشن کر کے مدینہ خود کو اسٹرانگ کیا, وہاں پہ ایک سسٹم ڈیولپ کیا پراپر جو ہے. اسی طرح سے ان کی وار اسٹریٹجی کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اکنامک بلاکیج موجود ہے, یعنی معاشی ناکہ بندی, ایسی جگہوں پہ جو ہے وہ اڈے بنائے گئے, ایسی جگہ پہ شہر کو بسایا گیا جہاں پہ جو ہے وہ معاشی راستے, وہاں سے جو تجارت تھی قریش کی ان راستوں سے ہوا کرتی تھی, تو الٹیمیٹلی وہ ان کے اوپر ایک پریشر تھا. اچھا, نمبر 4 پہ جو ہے وہ ڈیمینش دا زون آف پولیٹیکل انفلوئنس آف دا اینیمی, یہ بہت انپورٹنٹ تھا, یعنی کہ دشمن کا جو سیاسی اثر و رسوخ ہے اس کو کم کرنا. جیسے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو وار الائنسز ہے, جو جنگ کے دوران جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الائنسز بنائے, یا جو اسٹیٹ آف مدینہ کے اندر جو یہودی قبائل تھے ان کے ساتھ بھی اور باقی قبائل کے ساتھ بھی جو ایک میثاق مدینہ جو ہے وہ چارٹر آف مدینہ جسے ہم کہتے ہیں, چارٹر آف مدینہ جو سائن کیا گیا, اس کا پرپس یہی تھا کہ اپنے ڈیفنس کو اسٹرانگ کیا جا سکے اور ایک اسٹرانگ اسٹیٹ جو ہے وہ بنائی جا سکے, تاکہ کوئی بھی باہر سے جو ہے وہ حملہ آور نہ ہو سکے. یہ وار اسٹریٹجی کا حصہ تھا, الائنس بنانا. اس کو میں لاسٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو الائنس تھا یہ قسم کا بیلنس آف پاور تھا. اگر ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں بات کرتے ہیں تو یہ بیلنس آف پاور تھا. بیلنس آف پاور کیسے تھا کہ اس میں جو ہے وہ کیونکہ مسلمان وہ کمزور تھے, یعنی 500 کے قریب تھے مسلمان مدینہ کے اندر, تو اب مسلمان تو بہت کم تھے, لیکن یہ جو یہودی قبائل تھے یا دوسرے قبائل تھے یہ تو کافی زیادہ تعداد میں, ٹھیک ہے, 10,000 قریب ان کی آبادی تھی. تو پھر کیا ہوا کہ پھر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جو ہے میثاق مدینہ کر کے ایک الائنس بنایا, ٹھیک ہے, اپنی طاقت کو بڑھایا تاکہ جو ہے وہ قریش کا مقابلہ کیا جا سکے. جب قریش نے بھی دیکھا کہ بھائی مسلمان اسٹرانگ ہو چکے ہیں تو انہوں نے بھی پھر انہیں آہستہ آہستہ رسپیکٹ دینے شروع کر دی, اور وار سے وہ پیچھے اجتناب کرتے گئے, کیونکہ انہیں وار میں پتا تھا کہ شکست انہیں نظر آتی. اچھا, اس کے علاوہ جوائنٹ ڈیفینس پیکٹس اینڈ ایگریمنٹس, مشترکہ دفاعی معاہدے اور جنگی معاہدے کیے گئے اس دوران, یہی جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہودی قبائل کے ساتھ کیے گئے. اچھا, برنگ دا اینیمی ٹو انفیوریبل گراؤنڈس, کہ ہمیشہ سے جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دشمن کے لیے جو ہے اپنے لیے جو جگہ چنی وہ بہتر چنی, جیسے کہ اونچا مقام اگر چنا تو اس کے نتیجے کے طور پہ جب مسلمان فوج اونچی ہوگی تو ظاہری بات ہے جو نیچے جو دوسری فوج آئے گی وہ ایسے گراؤنڈ کے اندر آئے گی جو کہ پتھریلا ہے یا اس طرح کا ہے جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے, تو اس میں پھر ظاہری بات ہے الٹیمیٹلی ان کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے. اسی سے ہم دیکھتے ہیں جی وار ایز این انسٹرومنٹ آف پالیسی, کہ جنگ کو جو ہے وہ ایک پالیسی کے آلے کے طور پہ, جیسے امریکہ ہم دیکھتے ہیں وہ پالیسی کے آلے کے طور پہ یوز کرتا ہے جنگ کو, یعنی کہ پریشر کے طور پہ یوز کرتا ہے, تو ایسے ہی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وار کو استعمال کیا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وار جو اسٹریٹجیز تھی وہ بہت ہی شاندار اور بہت ہی جو ہے وہ زبردست ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں اس ٹائم کے لحاظ سے. اگر ہم بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے سکسیسفل کمانڈر, تو اس میں کوئی شک نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی کامیاب جو ہے وہ کمانڈر رہے,
اس کی ہمیں یہ ایگزامپل دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوالٹی اینڈ ریلز آف دا محمد صلی اللہ علیہ وسلم مین، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ جو تھی اس میں جتنے بھی لوگ تھے، اب جیسے دیکھیے 313 نے اگر 1000 کو شکست دی تو وہ کیسے دی؟ وہ اسی طرح دی کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ٹریننگ تھی جو ان کو دی گئی تھی مسلمانوں کو، ٹھیک ہے، یقین کی ٹریننگ دی گئی تھی اور انہیں مومن بنایا گیا تھا، یہی سب سے بڑا جو ہے وہ ان کا سیکرٹ تھا، اور یہ ساری کی ساری ٹریننگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ان کو، تو یہ ایک کمانڈو کے طور پہ ایک بہترین جو ہے وہ ٹریننگ تھی۔ اسی سے اگر ہم بات کریں ہتھیاروں کی وسعت اور نوعیت کی، تو اس ٹائم پہ جو ہتھیار موجود تھے، ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے ہتھیار تیار کیے گئے، ان کو اسٹرانگ کیا گیا، بہتر کیا گیا، ان کو استعمال کیا گیا۔ اچھا، ملٹری اسٹریٹجی اینڈ وار کلائن کی اگر بات کریں، فوجی حکمت عملی اور جنگی قبیلے تیار کیے گئے، یعنی کہ پورے کا پورا پراپر ایک سسٹم جو ہے وہ تیار کیا گیا، اسٹرکچر تیار کیا گیا۔ اس کی ہمیں سب سے بڑی اگزامپل یہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ آپ دیکھیے کہ اتنی اسٹرانگ جو ہے وہ جنگی حکمت عملی تھی کہ اس ٹائم پہ ایک سائڈ پہ پرشین امپائر تھی، ٹھیک ہے جی، اور دوسری سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رومن امپائر تھی۔ تو رومن امپائر اور پرشین امپائر جو ہے وہ 10 سال کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر جو ہے وہ ان کے شکست دی گئی، کس طرح سے شکست دی، حالانکہ وہ مسلمان اور وہ اسلام جو 622 AD کے اندر جو ہے وہ جب مدینہ ہجرت ہوتی ہے تو اس ٹائم پہ مسلمانوں کی کیسی حالت تھی اور وہ کتنے کمزور تھے، لیکن اس کے بعد ایک کس طرح سے ان کے اندر ایمان بلڈ کیا گیا اور ساتھ میں جو ہے وہ ٹریننگ دی گئی، جہاد کا ان کے اندر شوق پیدا کیا گیا، اور اس کے نتیجے کے طور پہ کیا ہوا جی، پرشین آرمی جو ہے وہ اتنی اسٹرانگ، جس کی ایگزامپلس دی جاتی تھی، اور اتنے بڑے بڑے اس کے لیڈرز جو ہے، اس کے بعد پھر رومن امپائر کو جو ہے وہ شکست دی گئی، اور دیکھتے دیکھتے پھر اسلام کیسے جو ہے وہ پھیلا آہستہ آہستہ کرتے۔ تو یہ سارے کے سارے جو ہے وہ ایک پاور تھی، اور یہ پاور کس کی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاور تھی، ایمان کی پاور تھی، اور ان کی ٹریننگ کی اور لیڈرشپ کی جو ہے وہ پاور تھی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک ملٹری اسٹریٹجسٹ کے طور پہ ایک کامیاب ترین اور بہترین جو ہے وہ جنرل رہے اور ایک بہترین لیڈر رہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو ہم یہاں پہ کلوز کرتے ہیں، اور تھینکس فار واچنگ، اور نیکسٹ ہم آگے بڑھیں گے تو سیرت کا نیکسٹ جو پہلو ہے اس کو ڈسکس کریں گے۔